أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، اور اللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور کفار کے مابین جھگڑا ہوا، اسی کا ذکر ہے۔ یہ شک جو ہے یہ ایک بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، اور آج بھی کچھ لوگوں کا شک ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کا وقت آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بعض لوگ افطار کر لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ افطاری میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو۔ تو کچھ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ابھی پتہ نہیں سورج غروب ہوا کہ نہیں ہوا، تو جب ہم لوگ افطار کر لیتے ہیں تب ان کی اذان ہوتی ہے۔ تو یہ جو شک ہے یہ ایک بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور وہ بیماری کیا ہے؟ شک کی بیماری۔ تو اللہ وہ شک کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، یعنی اور شک میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، سورج چاند بنایا، ستارہ بنایا، دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں سب اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، جانوروں کو اللہ نے بنایا، چرند و پرند، حیوانات، نباتات، جمادات سب اللہ نے بنایا، کیا تم کو شک ہے؟ اس کے علاوہ وہ ایمان، وہ توحید کی دعوت بھی صرف اس لیے دے رہا ہے
کہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ یہ انبیاء اور رسول تو تمہیں اس لیے ایمان و توحید کی دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے، اس کے باوجود تم اس خالق ارض و سما کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور اس کی دعوت سے تم انکار کر رہے ہو، تمہیں انکار ہے۔ یہ وہی اشکال ہے جو کافروں کو پیش آتا رہا ہے کہ انسان ہو کر کے کس طرح وحی الہی اور نبوت و رسالت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے، کفار مکہ کا کہنا ہے کہ ہماری طرح ہی آپ انسان ہیں، آپ ایک بشر ہیں، آپ ایک انسان ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا کہ آپ کو ہم نبی اور رسول تسلیم کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو بات تمہاری صحیح ہے، تمہاری ہی جیسے میں ایک انسان ہوں، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور تمہارے ہی درمیان تمہاری بھائیوں میں سے ایک بھائی کو چن لیتا ہے اور رسول بنا کر کے بھیجتا ہے۔ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ دوسری رکاوٹ ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑیں، ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑیں جو ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے کر کے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہی دلیل آج کے کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو مزاروں میں جا کر، درگاہوں میں جا کر سجدہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑیں؟ تو ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا، پردادا، لکڑدادا، سکردادا کرتے آ رہے ہیں، جبکہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر الہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔ تو تم تو ہمارے پیچھے لگ گئے، یعنی ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے، ان سے ہٹا کر کے تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت پر لگانا چاہتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ہماری یہی خواہش ہے، اور ہمیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ دلائل و معجزات تو ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزو مند ہوتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے تھے، جس کا تذکرہ ابھی انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آگے آئے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں۔ رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا۔ اب جب اس طریقے سے انہوں نے کہا کفار مکہ نے کہ ہماری جیسے تم انسان ہو، ہم تم کو کیسے نبی اور رسول تسلیم کر لیں؟ اب اس کا جواب دے رہے رسولوں نے پہلے اشکال کا جواب دیا کہ یقیناً ہم تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن تمہارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہاری جیسی میں ایک انسان ہوں، لیکن تمہارا یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ ایک انسان رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اور تم سب میں سے یہ احسان اللہ نے ہم پر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمہارے جیسی میں ایک انسان ہوں، لیکن تمہارا یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ ایک بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اور تم سب میں یہ احسان اللہ نے مجھ پر، ہم پر فرمایا ہے، اسی لیے ہم توحید کی دعوت میں دے رہے ہیں۔ ان کے حسب منشا معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجزے کا صدور ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تم جو چاہتے ہو کہ ہم یہ معجزہ دکھایا جائے، تو معجزہ کا دکھانا اور صادر ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں دکھاتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر معجزے کا تم کو صدور دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے طلب کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہاں مومنین سے مراد اولاً خود انبیاء ہے، یہاں مومنین سے مراد یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یعنی ہمیں سارا بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے، جیسا کہ آگے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں، او اللہ جو ایزائے تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں گے، کہ وہی کفار کی شرارتوں اور صفاحتوں سے بچانے والا ہے، وہی کفار کے ہاتھوں سے بچانے والا ہے، وہی دشمنوں کے ہاتھوں سے بچانے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی سے وہ معجزات طلب کریں۔ اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرما دے گا، اور اگر مشیت نہیں ہوگی تو ظاہر نہیں کرے گا۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سبق کا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور کفار کے درمیان جھگڑا ہوا، اور جھگڑا اس بات کا ہوا کہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں تو ہم آپ کو کیسے نبی اور رسول تسلیم کر لیں، لیکن پھر اس کا جواب بھی اللہ کے رسول نے دیا کہ تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ تمہاری جیسے میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، لیکن تمہارا یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ ایک بشر رسول نہیں ہو سکتا، رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ لہٰذا تم سب کے درمیان مجھے اللہ رب العالمین نے چنا ہے، اس لیے میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔